جسے تم بہت زیادہ پیار کرتے ہو اسے کبھی زندگی میں آزمانا مت، کیونکہ اگر وہ گناہ گار بھی نکلا تو دل تمہارا ہی ٹوٹے گا۔ جو اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا رزق کہاں سے آ رہا ہے، یعنی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، گویا وہ اس سے بے فکر ہے کہ اللہ اس کو کسی بھی دروازے سے جہنم میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ سمندر سب کے لیے ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں سے موتی تلاش کر لیتے ہیں، کچھ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں اور کچھ کو سمندر سے کھارے پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ بادل سے برسنے والا پانی ایک جیسا ہی ہوتا ہے، زرخیز زمین اسی پانی سے سبزہ اگا لیتی ہے، صحرا کی ریت اس پانی سے اپنی پیاس بجھاتی ہے، اور وہی پانی چکنے پتھروں کو محض چھو کر گزر جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر دل کے لیے ایک جیسی ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم پر اس کا کتنا رنگ چڑھتا ہے، اور اللہ کا رنگ سب رنگوں سے بہتر ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگ لینے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہے گا۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتے کی دلیل ہے۔ جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے وہ محبت اور معافی پر یقین نہ رکھے، ایسا ہونا منافقت ہے۔ محبت کرنا اور معاف کر دینا تو خدائی صفات ہیں۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ اے دیکھنے والے، اپنے رب کے کرم کو دیکھ، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے جاتے ہیں، وہ صبح انہی کے ہاتھ تیرا رزق بھیجتا ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے۔ دو نمازوں کے درمیان کیے گئے گناہ معاف۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور نماز پڑھے تو جتنے گناہ اس نماز سے دوسری نماز تک ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ نے اس میں ایک حصہ جنوں، انسانوں، کیڑوں مکوڑوں میں اتارا۔ اسی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے نرمی اور رحم کا معاملہ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے جانور اپنے بچے کو پیار کرتے ہیں۔ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے بچا رکھے ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، اللہ تعالیٰ سے مانگا تو عزت ملی۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں۔
اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے خوف اور ہیبت سے جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلیں، اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم، مثلاً مکھی کے سر کے برابر ہی ہوں، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر پہنچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آتش دوزخ کے لیے حرام کر دے گا۔ اطمینان اگر دولت میں ہوتا تو سکون کبھی سجدوں میں نہ ملتا۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا سیکھو، اللہ تمہیں دینے میں کبھی بھی دیر نہیں کرے گا۔ کسی سے اتنی توقعات وابستہ مت کیجیے کہ توقعات ٹوٹیں تو آپ خود بھی ساتھ ٹوٹ جائیں۔